ہمیں ہلدی کھانے سے فائدہ کی بجائے نقصان کیوں ہوتا ہے؟ حیرت اس بات پر ہے کہ ہول سیل مارکیٹ میں ثابت خشک ہلدی مہنگی اور ہلدی پاؤڈر سستا ہے۔ فریش ہلدی کو اگر گھر میں صحیح طریقے سے ڈرائی کیا جائے تو اس ہلدی پاؤڈر میں 6 سے 7% کرکمن فل مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ ہلدی میں کرکمن نامی ایک بائیو ایکٹیو کمپاؤنڈ ہے۔ یہ ایسا نیچرل اینٹی بائیوٹک ہے جو آپ کو موسمی، وبائی اور سینکڑوں خطرناک بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ خاص طور پر ہلدی خون کو پتلا کرنے کی میڈیسن، لوپرن وغیرہ کا نیم البدل بھی ہے، اور ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹس کے لیے قدرت کا انمول تحفہ بھی، لیکن صرف اس کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ آنا چاہیے۔ اگر آپ کسی بھی وجہ سے کچی ہلدی استعمال نہیں کر سکتے تو پھر آپ ثابت خشک ہلدی خرید کر کم از کم اپنی نگرانی میں پسوائیں تاکہ یہ فنگس سے تو پاک ہو۔ ثابت خشک ہلدی خریدتے وقت اس کو اچھی طرح سے چیک کر لیں، اگر فنگس والی ہو تو مفت بھی ملے تو نہ لیں۔ ہلدی کے ساتھ دودھ کا استعمال ٹھیک ہے، لیکن جب تک کچی ہلدی دستیاب ہے تو ہلدی پاؤڈر کی بجائے فریش ہلدی کا استعمال 1000 گنا بہتر ہے۔ آپ اس کو یوز کر کے ہیلدی میٹابولزم کی وجہ سے اپنے وزن میں آسانی کے ساتھ کمی لا سکتے ہیں۔ ہلدی سفرہ یعنی کہ لیور سے پیدا ہونے والا لیکوڈ مادہ اس کے بہاؤ کو بہتر بناتی ہے، جس کی وجہ سے جسم کو غذائی چربی توڑنے میں بہت زیادہ ہیلپ ملتی ہے۔ ہلدی کا پانی ہمارے لیور کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ یہ پانی اتنا فائدہ مند ہے کہ یہ انزائمر کو بڑھانے کے لیے مفید ہے، اور انزائمر ہمارے خون کو ڈیٹاکسیفائی کر کے جس کی وجہ سے زہریلے مادے جگر تک نہیں پہنچ پاتے۔ ہلدی کو یوز کرنے کے بعد 50 گرام فریش ناریل کھائیں یا پھر 1 چمچ دیسی گھی کا یوز کریں۔ جب بھی ہلدی کھائیں تو اس کے ساتھ 5 یا 7 دانے کالی مرچ کے ضرور کھائیں۔ وزن کم کرنے کے لیے شوگر اور ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹس نہارمو ہلدی کو دہی کے ساتھ یوز کریں، اور ایک ٹائم میں کم از کم 10 گرام کچی ہلدی یوز کریں، اس سے زیادہ ہلدی یوز نہ کریں۔ لوپرن، اسپرین وغیرہ خون پتلا کرنے والی میڈیسن یوز کرنے والوں کو چاہیے کہ اگر وہ ہلدی کو زیادہ یوز کر رہے ہیں تو میڈیسن کی مقدار کم کر دیں۔ لو بلڈ پریشر کے مریض رات کو سونے سے قبل ہلدی کی زیادہ مقدار استعمال نہ کریں، کیونکہ ہلدی میں پوٹاشیم ہوتا ہے اور وہ گردوں کے مریضوں کے لیے بھی انتہائی تکلیف کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی متوقع آپریشن ہے یا آپریشن کے فوراً بعد آپ ہلدی کو یوز نہ کریں، اور اگر آپ ہلدی کو ریگولر یوز کر رہے ہیں تو ہر 14 دن کے بعد 2 دن کا وقفہ لازمی کریں۔ اور اس بات کو بھی لازمی اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ 5 کلو کچی ہلدی ڈرائی ہونے کے بعد 1.5 کلو رہ جاتی ہے۔ اس کا چھلکا اتارنے اور صفائی کے بعد صرف 1 کلو صافی خشک ہلدی بچتی ہے، لیکن اگر ہلدی کا چھلکا نہ اتارا جائے تو یہ شدید قبض پیدا کرتا ہے۔ ڈرائی ہلدی کی شیلف لائف صرف 2 سے 4 سال ہوتی ہے۔ ہلدی پاؤڈر کی ہول سیل مارکیٹ میں 5 انگلیاں برابر نہیں۔ بہت معیاری پروڈکٹ تیار کرنے والے بھی موجود ہیں، لیکن کچھ لوگ پرانی، کیڑا لگی اور چھوٹے سائز کی ہلدی سے پاؤڈر تیار کرتے ہیں، اور یہ پرانی فنگس لگی افلاٹاکسن سے آلودہ ہلدی کینسر کا باعث بن سکتی ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم ثابت خشک ہلدی خود پسوائیں یا پھر کسی مشہور برانڈ یا نامی گرامی دکاندار سے ہلدی پاؤڈر لے کر آئیں۔ اس میں صرف 1% کرکمین ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچی ہلدی کو دیر تک محفوظ رکھنے کے لیے جب بوائل کر کے خشک کیا جاتا ہے تو کینسر کے علاج میں ہیلپ فل ہلدی میں پایا جانے والا سب سے قیمتی کرکمین ضائع ہو جاتا ہے۔ جبکہ اس سے بھی بڑی ستم ظریفی یہ ہے کہ ہلدی کو ڈرائی کرنے کے دوران بے احتیاطی کے باعث اس میں افلاٹاکسن یعنی کہ فنگس لگ جاتی ہے۔ اس زہریلی ہلدی کو نہ کھانا ہی بہتر ہے، لیکن ایسی کمپنیز جو ہلدی کو جدید طریقے سے بوائل کرنے کے بعد فوراً ڈرائر میں خشک کرتی ہیں، اس ہلدی میں کرکمین کی مقدار تو کم ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہلدی زہریلی نہیں ہوتی، اور یہ ہلدی ڈپریشن سے لڑنے میں بھی ہیلپ کرتی ہے۔ اگر آپ کو ڈپریشن ہے تو ہمارے برین میں موجود نیوروٹروفک عنصر BDNF یہ پروٹین کم ہوتا جاتا ہے، اور ہمارا ہیمو کیمپس جو سیکھنے اور یاداشت میں ہیلپ کرتا ہے وہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ کرکمین BDNF سطح کو بڑھاتا ہے اور تبدیلیوں کو بھی بدل سکتا ہے۔ اس طرح یہ ڈپریشن کو بہت حد تک کم کر دیتی ہے۔ ہلدی میں موجود پولی فینول ایسا اینٹی آکسیڈنٹ جز ہے جو کہ اینٹی انفلیمیٹری خصوصیات رکھتا ہے، اور اس وجہ سے یہ ہمارے جوائنٹس میں پین، اکڑن اور سوجن میں کمی لانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔